علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین صدق اللہ العظیم۔ انا بے شک انزلنا اتارا ہے ہم نے ہو اس کو فی لیلۃ مبارکۃ برکت والی رات میں، انا بے شک کنا منذرین ہم ہیں ڈرانے والے۔ میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ لیلہ مبارکہ کے متعلق مفسرین کرام کے دو طبقات ہیں۔ ایک طبقہ یہ فرما رہا ہے کہ لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، اور وہ اپنے دلائل دے رہے ہیں کہ نزول قرآن چونکہ لیلۃ القدر میں ہوا تو یہاں بھی اسی رات کا ذکر ہے۔ اور مفسرین کرام کا ایک طبقہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ لیلہ مبارکہ شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے۔ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے مفسرین کرام کے درمیان تطبیق یوں ڈالی ہے کہ امام رازی فرماتے ہیں کہ دیکھا جائے گا احادیث نبویہ اس شب کے متعلق کدھر جا رہی ہیں، چنانچہ فرمودات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جب دیکھیں گے تو حضور کے ارشادات جدھر جائیں گے اس کو شعبان المعظم کی 15ویں شب قرار دیا جائے گا، اور دوسری کو رمضان المبارک کی جو ہے نا وہ سورہ قدر والی جو قدر کی رات ہے وہ 27ویں شب۔ چنانچہ امام رازی نے اور دیگر مفسرین کرام نے سیاق ستہ میں سے 2 کتابیں اور دیگر احادیث کی بے شمار کتب سے ان گنت احادیث روایت کی ہیں۔ اچھا، یہ بات آپ ذہن نشین رکھنا، بہت سی احادیث ایسی ہیں جو سیاق ستہ میں نہیں ہیں، لیکن امام مسلم امام بخاری کے میزان پر وہ پوری اتر رہی ہیں، یہ نہیں ہے کہ نہیں اتر رہی، وہ ان کے میزان پر اتر رہی ہیں، لیکن ان کے پرکھنے کے جو انداز ہیں وہ بالکل تمام محدثین سے مختلف ہیں۔ وہ سند کو بھی پرکھتے ہیں، متن کو پرکھنے کا تو تصور ہی نہیں ہے، لیکن وہ متن کو آلات کے مطابق اور قرآن سے ٹیلی کرتے ہیں کہ کوئی ایسی روایت جو قرآن سے تعارض کرتی ہو یا قرآن سے ٹکراتی ہو، امام بخاری اس کو نہیں قبول کرتے۔ اور پھر اسناد میں امام بخاری کا درجہ بہت بلند ہے کہ جب کسی روایت کی سند آتی ہے تو امام بخاری پھر اتنی جو ہے نا وہ کانٹ چھانٹ کرتے ہیں کہ ان کا معیار بہت اونچا چلا جاتا ہے۔ لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو بخاری و مسلم نے قبول نہیں کی وہ حدیثیں نہیں ہیں، حدیثیں تو باقی بھی ہیں۔ اب مسند امام اعظم یہ امام بخاری نے قبول تو نہیں کی، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے اسناد پر جو روایات ہیں ان کو مسند امام اعظم کہا جاتا ہے، وہ اپنے درجے میں بہت عظیم ہے۔ مشکات شریف سیاق ستہ میں شامل نہیں ہے، لیکن مشکات شریف کی تمام احادیث سیاق ستہ کے سارے اصولوں پر پوری اتر رہی ہیں۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو سیاق ستہ میں احادیث ہیں وہی احادیث ہیں، باقی احادیث نہیں ہیں۔ تو اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھنا۔ تو اس لیے امام فخر الدین رازی نے اور دیگر مفسرین کرام نے پہلے سیاق ستہ کی حدیثیں لائیں اس رات کی فضیلت کے متعلق۔ اب پہلی حدیث ہے ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے، اور یہ سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور یہ دونوں کتابیں سیاق ستہ کے حصہ ہیں۔ اچھا، ام المومنین کیا فرماتی ہیں کہ ایک شب میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر
रहमत से हुजूर जुदा थे। अब मैं हुजूर को ढूंढने निकली तो मैंने देखा कि अज़वाज मुताहरात के हुजरात में हुजूर मौजूद नहीं है। मैंने चादर में अपने आप को लपेटा और मैं हुजरात से बाहर आ गई। तो बाहर जब मैं आई तो मैंने देखा सरकार बकी मुबारक में तशरीफ फरमाए और बकी मुबारक में सरकार अहले बकी के लिए मगफरत की दुआ फरमा रहे। अब हुजूर ने मेरे कदमों की आहट को महसूस किया, पलट कर देखा तो फरमाया, आयशा तेरा क्या ख्याल है कि अल्लाह का रसूल तुझ पर जुल्म करेगा कि आज तेरी बारी और तुझे छोड़कर किसी और के यहाँ चला जाएगा? अर्ज़ की हुजूर मैंने ये तो नहीं किया गुमान, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि हुजूर इतनी रात कहाँ तशरीफ़ ले गए, इसलिए मुझे खौफ लाहिक हुआ तो मैं आपको ढूंढने के लिए निकली। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आयशा तू जानती है आज कौन सी रात है? मैंने अर्ज़ किया अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं। तो फरमाया आज शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब है और ये वो मुबारक रात है जिसमें अल्लाह आइंदा साल के तमाम फैसले लोहे महफूज से मलाइका के सुपुर्द कर देते हैं। अब ये इस रात की फजीलत के मुतालिक बहुत बड़ी हदीस है, इसलिए लाइला मुबारका से एक तबका जो है वो इधर गया है कि इस लाइला मुबारका से शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब है। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मरवियात में से यह रवायत है कि जाने जाना मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब आती है अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल अपनी तमाम मखलूक की तरफ नज़र रहमत फरमाता है। फिर अल्लाह अपनी मखलूक में से कलमा गो मुसलमानों को बख्श देता है। माँ सिवा किन के उनको नहीं बख्शता जो शिरक करने वाले हों, और उनको नहीं बख्शता कि जिनके दिल में एक मुसलमान के लिए कीना परवर पा रहा हो। जो किसी मुसलमान के लिए अपने दिल में बुग़्ज़ रखता है, कीना रखता है, अल्लाह उसको नहीं बख्शता और एक मुशरिक को नहीं बख्शता। बाकी जितना मर्जी बड़ा गुनाहगार हो अल्लाह उसे बख्श देता है। ये जनाब अबू मूसा अशअरी की मरवियात में से यह रवायत है। हज़रत उस्मान बिन अबिल आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब आती है तो एक निदा करने वाला मुनादी देता है। वो मुनादी क्या देता है? कोई बख्शिश को तलब करने वाला कि उसे बख्श दिया जाए, कोई साइल है जो सवाल करने वाला कि आज उसके सवाल के मुताबिक उसे अता किया जाए। फिर मेरे आका ने फरमाया फिर साइल को उसके सवाल के मुताबिक दिया जाता है। माँ सिवा फाहिशा के वो औरत जो इज़्ज़त नफ्स को बेचती है, या वो औरतें जो अपनी इज़्ज़त नफ्स की हिफाजत नहीं करती, उनको अल्लाह नहीं बख्शता। और एक मुशरिक को शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब में अल्लाह नहीं बख्शता। ठीक है, हाँ, अगर वो शिर्क से सच्ची तौबा कर, अगर वो फाहिशा अपने फंस जो उसका इस्तेमाल कर रही है उससे अगर सच्ची तौबा कर ले तो फिर अल्लाह ताला उसे भी बख्श देता है। इसी तरह उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा की एक और तवील रवायत है, बहुत तवील रवायत, और ये मुस्नद आयशा में भी मौजूद है, शाबुल ईमान में भी मौजूद है, जामे अहकामुल कुरान के अंदर भी ये हदीस मौजूद है, और दिक्र कई कुतुब अहादीस में ये हदीस पाक मौजूद है। वो हदीस पाक क्या है? उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि मैंने देखा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर तशरीफ़ फरमानी, और फिर फरमाया सुनो, हुजूर के बिस्तर की जो चादरें मुबारक थी ना वो कोई रेशम या कोई कम ख्वाब की नहीं थी। साहबा ने ताज्जुब से पूछा फिर हुजूर के बिस्तर की चादर किसकी थी? तो सैयदा ने बताया कि ऊँट के बालों की चादर थी, यानी ऊँट की खाल की चादर हुजूर के बिस्तर पर जो बिछाई जाती है। आज हम देखें हुजूर के सदके कितने नरम बिस्तरों पर सोते हैं, लेकिन वो आका ने हमारे लिए कितनी मुशक्क़तें उठाई।
فرمایا حضور کی کوئی ریشم یا کوئی کم خواب کی چادر نہیں تھی، حضور کی چادر مبارک جو تھی بستر کی وہ اونٹ کی کھال کی تھی۔ سیدہ فرماتی ہیں حضور کو میں نے بستر پر گم پایا تو میں حضور کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی۔ اب ظاہر ہے آج کا روشنی کا دور نہیں تھا، چراغ ہوتے تھے اور وہ بھی تیل کی کمی کی وجہ سے چراغ بجھا دیا جاتے تھے۔ کہتی ہیں جب میں اپنے حجرے میں حضور کو ڈھونڈنے لگی نا تو اچانک میرے پاؤں حضور کے قدمین سے ٹکرا گئے۔ اب میں نے کیا دیکھا، حضور سجدے میں، حضور سجدہ رہے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ایک دعا فرما رہے، سجدے میں دعا پڑھ رہے اور اونچی آواز سے پڑھ رہے، اور میں نے وہ آواز سنی کیونکہ اتنی اونچی کہ حضور اپنی ذات کو سنا رہے۔ اب میں قریب جب پہنچ گئی تو پھر مجھے بھی وہ سماعت شروع ہو گئی۔ اب سرکار کیا فرما رہے ہیں، اے اللہ میرا جسم اور میرا ذہن تجھے سجدہ کر رہا، میرا دل تیری ذات پر ایمان لا چکا ہے، میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ یہ حضور کا عجز ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا یہ حضور کا عجز ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا سو تو مجھے بخش دے۔ یہ اعتراف ہوتا ہے، جس طرح جناب آدم علیہ السلام نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا، جناب یوسف علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ تلاوت کی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ نبی ظالم ہوتا ہے، بلکہ یہ نبی کا عجز ہوتا ہے، جو نبی اللہ کی بارگاہ میں اپنا عجز پیش کرتا ہے۔ تو میرے آقا نے بھی یوں عجز پیش کیا کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، مالک تو مجھے بخش دے۔ یہ امت کے لیے تعلیم بھی ہوتی ہے اور نبی کا عجز بھی ہوتا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا، تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں۔ یہ سجدے میں حضور دعا فرما رہے، میں تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں، میں تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، کس سے؟ تیرے غضب سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، اور مالک میں تیرے غضب سے تیری رحمت کی پناہ میں آتا ہوں۔ سیدہ فرماتی ہیں سرکار بار بار سجدے میں یہ دعا کریں، پھر کبھی سرکار اٹھ کر نماز پڑھیں، کبھی بیٹھ کر نماز پڑھیں، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ سیدہ فرماتی ہیں جب صبح ہوئی تو میں نے دیکھا حضور کے قدمین متورم ہو چکے تھے، حضور کے قدم سوج چکے تھے۔ اب حضور نے نماز فجر پڑھی، سرکار بستر پر تشریف لائے تو میں بیٹھی اور میں حضور کے قدمین دبانے لگا۔ کتنی کائنات کی خوش بخت یہ خاتون، جسے حضور کے قدم پکڑنے کا شرف ملا۔ کتنی سعادت۔ کہتی ہے میں حضور کے قدمین دبانے لگی، اور میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ نے آپ کو معصوم پیدا فرمایا ہے تو پھر آپ عبادت میں اتنی مشقت کیوں فرماتے ہیں؟ تو جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تو کیا چاہتی ہے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور سن آج کون سی رات تھی؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ فرمایا یہ شعبان المعظم کی 15ویں شب، اس میں اللہ عز و جل آئندہ سال کے تمام لوگوں کے رزق، زندگی، اعمال، ہر چیز ملائکہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا یہ بات سچی ہے؟ کوئی اللہ کی رحمت کے بنا جنت میں نہیں جائے گا؟ سرکار نے فرمایا ہاں عائشہ یہ بات سچی ہے، اللہ کی رحمت کے بنا تو کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو میں نے عرض کیا حضور کیا آپ بھی؟ سیدہ فرماتی ہیں سرکار نے 3 مرتبہ اپنا دست مبارک اپنے سر انور پر رکھا اور فرمایا عائشہ ہاں میں بھی، عائشہ ہاں میں بھی، عائشہ ہاں میں بھی اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جاؤں گا، لیکن فرق یہ ہوگا کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے گی۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو مستند ترین روایات ہیں یہ ساری روایات اس شعبان المعظم کی 15ویں شب کی فضیلت میں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں قرآن کریم میں جس لائلہ مبارکہ کو کہا گیا سورہ دخان کے اندر، یہ لائلہ مبارکہ سے مراد شعبان المعظم کی
15ویں شب ہے، اور لیلۃ القدر میں جو قدر کی رات کا ذکر ہے وہ اصل میں وہ رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے۔ تو اب تطبیق کیا ہوئی ہے کہ آسمان دنیا تک قرآن کریم کو اللہ عز و جل نے لوح محفوظ سے سدرۃ المنتہا تک لوح محفوظ سے شعبان المعظم کی 15ویں شب میں نازل کیا، پھر سدرۃ المنتہا سے حضور کے قلب اطہر پر جو قرآن کا نزول شروع ہوا وہ لیلہ قدر کے اندر شروع ہوا، اور پھر اللہ نے 20 سالوں میں یا 22 سالوں میں، دونوں روایات کی روشنی میں 20 سالوں میں یا 22 سالوں میں، یا ایک روایت 23 سالوں کی بھی ہے، ان جو روایات کی روشنی میں اتنی مدت میں اللہ نے پھر تھوڑا تھوڑا ضرورت کے مطابق حضور کے قلب اطہر پر قرآن کریم کی تکمیل کی ہے۔ تو اس لیے کہا بے شک ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا اور ہم ہیں ڈرانے والے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ قرآن کریم، اس کے اندر جو ہم نے تنذیر کی آیات بھیجی ہیں وہ تمہیں ڈرانے کے لیے، اور ساتھ ترغیب کی آیات جو بھیجی ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کی رضا کی جستجو میں لگے رہو اور اس کی ناراضگی کے معاملات سے بچنے کی کوشش کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ